الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور زکوٰۃ کی فضیلت اور اجر و ثواب کو بھی بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے دانے جیسی ہے جس کو بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس میں اور بھی اضافہ فرما دے۔ اسی طرح جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ دینے کے فضائل اور اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے تو وہیں پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہی سونا اور چاندی قیامت والے دن جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور جب وہ پگھل جائے گا تو وہی پگھلا ہوا سونا اور چاندی ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیٹھوں پر، کروٹوں پر اور پیشانیوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی وہ تمہارا مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، اب تم اس جمع کرنے والے مال کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو وہی مال قیامت والے دن ایک بہت بڑے گنجے سانپ کی صورت میں نمودار ہوگا جس کے اوپر 2 نشان ہوں گے، اور وہ سانپ توک بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے دل سے مال کی محبت جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اور مسلمان غریبوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر امن، بھائی چارہ اور محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ختم کر دیتا ہے، اور ان کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط نازل فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں تاکہ ہمارا مال بھی پاک ہو جائے، اللہ کی حفاظت میں بھی آ جائے، اور ہماری زندگی کے اندر آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں اور بلائیں بھی ٹل جائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، زکوٰۃ جس کا لغوی معنی طہارت اور افزائش ہے، اور اصطلاح شرعیہ میں مخصوص مال کو جو شریعت کی طرف سے رائج ہوا ہے، یعنی کل مال کا 40واں حصہ، اس مخصوص مال کو مخصوص لوگوں میں، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان لوگوں میں تقسیم کرنا اور ان کو مالک بنا دے دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان، عاقل، بالغ اور آزاد پر فرض ہے جس کے اندر چند یہ شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جو مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور آزاد بھی ہے، وہ نصاب کا مالک ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو،
یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو رقم بنتی ہے اس رقم کا مالک ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1445 ہجری کی جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے وہ 1,35,179 179 روپے کا مقرر کیا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1,35,000 اور 179 روپے ہیں، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہیں، چاندی کی صورت میں ہیں، یا نقدی کی صورت میں ہیں، یا پھر مال تجارت کی صورت میں ہے، تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس مال کا وہ مالک ہے جو نصاب کے برابر بن رہا ہے وہ نصاب نامی بھی ہو۔ نامی سے مراد یہ ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، خواہ وہ مال حقیقتاً بڑھے یا پھر حکماً بڑھے، اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ مال تجارت سے بڑھے گا، یا پھر افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑنے سے بڑھے گا، یا پھر سونے اور چاندی کی وجہ سے حکماً وہ مال بڑھے گا۔ تو دوسری شرط کہ وہ نصاب کا مال نامی بھی ہو یعنی بڑھنے والا بھی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس نصاب کے مال پر اس کا قبضہ بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کروڑوں کی جائیداد کا مالک تو ہوتا ہے لیکن اس پر قبضہ نہیں ہوتا، تو جب تک قبضہ نہیں ہوگا زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو نصاب اس کے پاس ہے وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر ضرورت ہوتی ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کی زندگی میں دشواری آ جائے۔ مثال کے طور پر رہنے کے لیے گھر انسان کی ضرورت ہے، پہننے کے لیے کپڑے یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سفر کرنے کے لیے سواری، اور کاروبار کرنے کے لیے مشینری وغیرہ اور اوزار جس سے وہ روزی کماتا ہے، اور عالم کے لیے کتب، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہیں۔ یعنی جو مال یا جن چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے وہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں۔ تو یہ شرط ہے زکوٰۃ کے لیے کہ وہ مال جس کا وہ مالک ہے وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اور اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ جو نصاب اس کے پاس ہے جس کا وہ مالک ہے وہ قرض سے فارغ ہو۔ یعنی اگر ایک بندے نے کسی کو قرض دینا ہے تو قرض کی جو رقم ہے وہ کل مال سے نکالی جائے گی۔ قرض کی رقم نکالنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا جو رقم اس کے پاس بچی ہے یا جو مال اس کے پاس بچا ہے وہ نصاب کے برابر بنتا ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے برابر یا زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر نصاب سے کم ہو گیا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جو نصاب اس کے پاس ہے جس کا وہ مالک ہے اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو، اور سال سے مراد شمسی سال نہیں ہے بلکہ قمری یعنی اسلامی سال مراد ہے۔ مثال کے طور پر 1 رمضان مبارک جو پچھلا گزر چکا ہے، 1 رمضان مبارک اس کے پاس 1,50,000 روپے تھے جو نصاب کے برابر بنتا ہے۔ جب اگلا رمضان مبارک آیا اور رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو اس کے پاس 1,50,000 یا پھر 2 لاکھ یا پھر زیادہ اس کے پاس رقم ہے مال تجارت کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں یا پھر سونے اور چاندی کی رقم کی صورت میں، اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں یا ساری چیزوں میں سے کچھ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اور نصاب کے برابر وہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا،
اور اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، یعنی فرض ہوگی۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو پھر وہ گناہ گار کہلائے گا۔